الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم واللہ عزیز۔ ایک دفعہ بلند آواز اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین گرامی قدر، تربیت کے عنوان سے جس موضوع کو ہم نے تھاما تھا اس کو قرآن کے سائے میں اور سورہ جمعہ کی 3 آیات کے سائے میں ہم 5ویں منزل تک لانے میں کامیاب ہو گئے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا گفتگو باقی دنوں پر بھی محیط رہے گی۔ پہلی مجلس میں ہم نے تربیت کو ڈیفائن کیا اور ہم نے کہا کہ اللہ کی ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن تربیت وہ ایجنسی ہے، وہ عامل ہے، اٹس اے فیکٹر دیٹ ریلیٹس گائیڈنس ود ایمان اینڈ عمل صالح۔ سو تربیت اگر نکل جائے تو ہدایت ایمان کی شکل نہیں لے پاتی اور عمل صالح میں نہیں ڈھلتی۔ یہ پہلی مجلس۔ دوسری مجلس میں ہم نے اس کے کانٹور ایکسپلور کیے تربیت کے، اور ہم نے اسٹیبلش یہ کیا کہ تربیت کا ایسنس امر الہی ہے، امر الہی ہے، اللہ کا امر تربیت کا ایسنس ہے۔ کسی ایسی چیز پہ تربیت جو اللہ کے امر سے ہٹ کے ہو وہ تربیت نہیں ہے، اسے انگلش میں ہم کہیں گے لیک آف تربیت ہے۔ تو تربیت کفار بھی کرتے ہیں، تربیت مسلمان بھی کرتے ہیں، اور پھر مسلمانوں میں مومن بھی کرتے ہیں اور مومنوں میں متقین بھی کرتے ہیں۔ جو امر الہی سے جتنا قریب ہوتا ہے وہاں تربیت کی آؤٹ کم اتنی ہی زیادہ ریلائبل ہوتی ہے۔ امام الانبیاء، امام الائمہ، رسول اللہ تربیت کریں تو آؤٹ کم امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب ہیں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی مومنہ تربیت کرے تو آؤٹ کم موسیٰ ابن کیا کہنے، عمران۔ کیا اچھی مثال دی، ماشاءاللہ۔ کوئی مسلمان تربیت کرے تو رسول اللہ کے امتی ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں، اور کوئی کافر تربیت کرے تو اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ ایسے لوگوں پر مشتمل ہوگا کہ جن کو اللہ نے قرآن مجید میں کل انعام بل اضل، کہ وہ جانور ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ گرے ہوئے، اور قرآن مجید نے اکثریت کا لفظ جو استعمال کیا ہے وہ انہی لوگوں کے لیے کیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے لیک آف تربیت، میجورٹی کے کیس میں لیک آف تربیت ہے۔ آپ اس کی دلیل مانگیں گے اس سے فوراً۔ میں نے پہلے سورہ دہر، جس کو سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں، سورہ حلقہ بھی کہتے ہیں، اس کی آیتیں پیش کی تھیں کہ انسان پہ کیا کوئی ایسا وقت نہیں گزرا کہ جب وہ قابل ذکر چیز نہیں تھی، اور پھر دوسری آیت اس کی کہ ہم نے اسے ہدایت عطا کی، پھر ہم نے پہلے اسے نطفت امشاج سے خلق کیا، اور پھر کیا کیا، نبتلہ، پھر ہم نے اسے فوراً ایک آزمائش میں ڈال دیا، فجعلناہ
فا کا آپ کافی سمجھ چکے ہیں کہ آزمائش میں ڈالا، لیکن ڈالتے ہی یہ ربط ہے، اتصال ہے کہ ادھر آزمائش میں گئے، ادھر موجود تھی، فجعلناہ، پھر ہم نے اسے سمیع بصیرہ، ہم نے اس کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے سمیع بصیرہ، اسے سننے والا بھی بنایا اور بصیرہ دیکھنے والا بھی بنایا. ٹھیک ہے، یعنی ہدایت آئے گی قرآن مجید میں کہ اگر کوئی ہدایت کو لینے کے لیے تیار ہے تو کیا ہوگا، اس کے لیے سماعت بھی ہے اور بصارت بھی ہے، دیکھنے کی آئی سائٹ بھی ہے. ہدایت لے گا یا وہ he will listen carefully یا he will see, he will observe. یہ دو ہیں. ترتیب کیا ہے؟ پہلے ہے سماعت اور پھر کیا چیز ہے؟ سائٹ، observation. ٹھیک ہے. قرآن مجید کی ایک اور سورت میں اللہ نے کثرت کے لیے، ابھی جو میں نے کہا کہ آپ مجھ سے کہیں گے جی کثرت میں تربیت نہیں ہے، تو اللہ نے کہا کہ عجیب و غریب آیت ہے قرآن مجید کی کہ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جنوں اور انسانوں کی کثرت کو جہنم کے لیے تخلیق کیا. کیوں یا اللہ تو نے کیوں تخلیق کیا اکثریت کو؟ تو آگے اللہ کی جو لاجک ہے وہ بڑی عجیب ہے. لہم قلوب، ان کے قلب ہیں، لا یفقہون بہا، وہ اس سے غور نہیں کرتے، اس سے سوچتے سمجھتے نہیں. لہم اعین، ان کی آنکھیں ہیں، لا یبصرون بہا، اس سے وہ دیکھتے نہیں ہیں. لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے کان ہیں مگر وہ اس سے سنتے نہیں ہیں، ان سے اولئکا، یہ وہی لوگ ہیں. کون؟ یہ وہی لوگ ہیں. اولئکا کل انعام، یہ وہی لوگ ہیں جو جانوروں جیسے ہیں، جانوروں جیسے ہیں. بل ہم اضل، نہیں نہیں نہیں، یہ جانوروں جیسے نہیں ہے بلکہ ان سے بھی گرے ہوئے ہیں. اولئک هم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. تو اکثریت لیک آف تربیت کا شکار ہے. لیکن ایک چھوٹا سا نقطہ یہاں پہ کلیئر کر کے، وہاں آئی تھی، وہاں پہ جو ہدایت کے لیے سینسز کی ترتیب تھی، the arrangement of senses، وہ کیا تھی کہ پہلے سننے سے ہدایت ملتی ہے اور پھر دیکھنے سے ہدایت ملتی ہے. وہاں اللہ نے کیا کہا تھا کہ کان سمیع بصیرہ، کہ ہم نے جو ہے ان کو سماعت بھی دی ہے اور دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی دی ہیں، تو ہدایت ان کو لینی چاہیے. یہاں کہا کہ نہیں، پہلے دل دیا ہے، پھر کہا کہ آنکھیں دی ہیں، اور آخر میں کہا کہ کان دی ہیں. یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، قرآن ہے، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے کہ لفظوں کے الٹ پھیر سے کوئی مسئلہ ہو جائے. یقیناً کوئی حکمت اس میں موجود ہے. وہاں پہ ہدایت ہے تو کہا کہ سمیع بصیرہ. یہاں پر گمراہی کی بات ہو رہی ہے تو کہا کہ دل ہے، سوچتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں، سنتے نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص گمراہی کا شکار ہے وہ رسول لاکھ کہتے رہیں، لا کہتے رہے، کسی کو اٹھا کے لا کہیں، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، وہ سن بھی رہا ہوگا تو سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، علی کو دیکھ بھی رہا ہوگا لیکن دیکھنے کے بعد مولا ماننے پر تیار نہیں ہوگا. آنکھ اور دل سب سے امپورٹنٹ بات، جب یہ دونوں چیزیں اللہ نے کہا اپنے دل سے گواہی لو. سب سے پہلے تمہارا نفس ہے، تمہارا دل ہے جو تمہیں کہتا ہے کہ کوئی اللہ ہے، کوئی نبی ہے، کوئی ایسا ولی ہے کہ جو نبی کے بعد تمہارا کام کرے گا. دل بھی سب سے پہلے دل سے گواہی آتی ہے. آپ دل کی گواہی کو، گمراہ ہے نا، آپ دل کی گواہی کو دباتے ہیں. پھر آنکھ دیکھتی ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، کوئی ہے اس کا تخلیق کرنے والا. اس کو دیکھنے کے باوجود آپ اللہ کو نہیں مانتے. اس کا ولی معجزہ آپ کو دکھاتا ہے، نبی معجزہ دکھاتا ہے، معجزہ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں. اور پھر اس کے بعد قرآن کی آیتیں
آ رہی ہوتی ہیں, سن رہے ہوتے ہیں لیکن مان نہیں ہوتے. تو گمراہی میں ترتیب یہ ہے کہ ہدایت دل سے پہلے آتی ہے, پھر اس کے بعد آنکھ دیکھتی ہے, پھر اس کے بعد کان دیکھتے ہیں, لیکن آپ تینوں کو جھٹلا دیتے ہیں. لیکن جب مسئلہ ہدایت کا آتا ہے تو نبی بس کہہ دیتا ہے, اور آپ الذین یؤمنون بالغیب, الذین یؤمنون بالغیب, آپ ان لوگوں کی طرح جو غیب پر ایمان لے آتے ہیں ان کی طرح ہدایت کو قبول کرتے ہیں. اللہ نے جب ہدایت کا تذکرہ کیا تو پہلے کہا کہ سننا ہی کافی ہے, بعد میں اللہ اس مناظر کو دکھاتا رہے گا, دلیلوں کو دکھاتا رہے گا, لیکن ایمان کی تکمیل کے لیے صرف سن لینا کافی ہے. تو جب ایک موقع آیا کہ سورہ فتح نازل ہو رہی تھی اور رسول نے کہا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے, صلح کریں گے, تو کہیں پر کسی نے رسول کے قول کو سنا اور اپنی تمام تر مرضیاں رسول کے لیے وقف کر دی, اور کوئی تھا جو رسول کی گفتگو سن بھی رہا تھا, دیکھ بھی رہا تھا, اور یہ بھی سمجھتا تھا کہ دل گواہی دے رہی ہے کہ رسول ہے, اللہ کا رسول ہے, لیکن وہاں پہ شک کیا اور آگے رسول سے کہا کہ یہ آج وہ لمحہ ہے کہ آج سے زیادہ مجھے آپ کی نبوت پر شک نہیں ہوا. گفتگو سمجھ بڑی ہے, کریٹیکل گفتگو. تو جہاں انسان کی گمراہی ہوگی وہاں دل سے گواہی آئے گی, آپ دبائیں گے, آنکھ دیکھے گی, دبائیں گے, پھر کان سے سنائی بھی دے تو اللہ کے لیے, اللہ کے نزدیک گمراہوں کی جو سب سے کمزور لیول ہے وہ سننا ہے. تو یہ بڑی اہم گفتگو ہے. ہم نے اس کے بعد جب یہ گفتگو ٹھہر گئی وہاں پر, یہ نکتہ تھا تو میں نے بیان, تو اس کے بعد پھر ہم نے فردر اسٹیبلش کیا کہ یہ در حقیقت جو تربیت ہے یہ اس کا جو سورس ہے وہ صحابیت نہیں ہے. کمپینین شپ از ناٹ اے کرائٹیریا. اور میں نے کل جو گفتگو کی, کم ایسی گفتگو آپ پہ ہوتی ہے اس میں صحابیت کے متعلق کنسٹرکٹیولی ڈسکشن کی جائے. عام طور پہ صحابیت, ہمارے یہاں بھی بڑی غلطیاں ہیں, ادھر بھی بڑی غلطیاں ہیں. ہمارے یہاں بھی صحابیت کو جو ہے وہ ایک غلط انداز سے دیکھا جاتا ہے, اور بدبختی یہ ہے کہ جو ہمارے ائمہ کی سیرت ہے اس میں یہ ہے کہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی. جنگ جمل میں جب سب معاملہ ختم ہو گیا تو حضرت عائشہ کو اتارا گیا, تو میرے امام نے جو مکہ کی خواتین تھیں ان سے درخواست کی کہ ان کو واپس ان کے گھر لے کے جائے, اور حسن اخلاق سے پیش آئے. امام زین العابدین اپنے باس سے لڑکے حسین بن نویر پہنچا ہے تو امام نے اس کو گھوڑا دیا, کھلایا, سلایا, پلایا, سب کچھ کیا, لڑائی کر گیا تھا شمس سے. تو جب صبح ہوئی تو کہنے لگا شاید آپ مجھے پہچان نہیں سکے. تو امام نے کہا کہ تو سمجھتا ہے کہ میں اپنے اکبر جیسے بھائی کے قاتل کو پہچان نہیں سکتا, مگر اس وقت ہم تیرے مہمان تھے, آج تم. تو اس لیے تو منیت صحابیت کے لیے بھی بڑا احترام ہونا چاہیے اور ہے بھی, لیکن معیار فضیلت اگر صحابیت ہے, معیار فضیلت تقویٰ ہے, اور تقوی میں ہم نے گفتگو پہلے کی کہ مختلف مدارس ہوتی, منیت تک بات پہنچی, اور منیت پہ آ کے ہم نے کہا منیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ, منیت کا مطلب یہ ہے کہ جس اجسام چاہے زمانی طور پر یعنی ٹائم ڈفرنسز کے ساتھ ہوں, ڈفرنٹ ٹائم فریمز ہوں, زمانے گزر چکے ہوں, صدیاں گزر چکی ہوں, لیکن کریکٹرسٹک سیم رہتی ہیں. اور اگر جسم علیحدہ ہو بھی جائیں, فاصلے ہو جائیں, تب بھی کریکٹرسٹکس وہی ہوتی ہیں کہ جو میں نے بستر ہجرت کی مثال دی کل, اور امام رضا علیہ السلام کی مثال دی. یہ گفتگو تھی پچھلی ساری ملا. اور پھر کل ہم نے جس چیز کو اسٹیبلش کیا وہ یہ تھی کہ سورہ جمعہ میں جو ہم چل رہے ہیں تو اس میں ابھی هو الذی پہ گفتگو ہے. یعنی ہم نے پہلے سبحان کی کیفیت دیکھی, پھر ہم نے جو اسماء گرامی ان پہ بڑی مختصر گفتگو کی, پھر ہم نے کہا هو الذی اصل میں تعارف ہے, تو یہ هو الذی پہ گفتگو ہے. اور کل اس کا پہلا پوائنٹ میں نے کہا کہ دیکھیں تربیت کی کوالٹی کا سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ یہ ہے کہ جو بیسٹ ہو اور اللہ کے امر کو نافذ کر رہا ہو, تربیت صرف اس کے دیے ہوئے پرنسپلز پہ ہو سکتی ہے.
کوالٹی صرف اس کے پاس ہے. یہی گفتگو ہے, یہ ہماری غلط ہے. اور اس سلسلے میں ہم نے کیا کہا, ہم نے یہ کہا کہ جس جگہ پر میرا رسول ہے وہ جگہ, وہ مقام واحد مقام ہے جہاں سے تربیت کے ضابطے آئیں گے. اگر اس ضابطے سے کوئی ضابطہ ٹکرا جائے تو ہم اس ضابطے کو اٹھا کے پھینک دیں گے. یہ گفتگو. اور میں نے پھر کہا کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ تمام انسانوں میں انبیاء افضل, انبیاء میں اولو العزم رسول افضل, رسولوں میں اولو العزم رسول, اولو العزم رسول میں سرکار ختمی مرتبہ. اور پھر ہم نے اسٹیبلش کیا کہ جو 5 اولو العزم پیغمبر ہیں, 5 اولو العزم پیغمبر, ان میں سے پہلے اولو العزم پیغمبر کی میں نے فضیلت بتائی, اور پھر بتایا کہ رسول, ہمارے رسول سرکار ختمی مرتبہ کس طرح بلند ہے. میں نے درخواست کی آپ سے کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ اے نوح, تم کشتی بناؤ, بِأَعْيُنِنَا, ہمارے سامنے کشتی بناؤ, وَأَوْحَيْنَا, اور ہماری وحی سے بناؤ. اس پہ گفتگو رہی. اور پھر میں نے کہا کہ دیکھیں سورہ طور میں جا کے کیا ہے کہ میرے رسول کو حکم ہوتا ہے, وہاں پر کیا تھا کہ ہمارے سامنے کشتی بنانے کا حکم صرف اللہ نے کہا کہ تم ہمارے سامنے ہو, ہماری توجہ ہے, لیکن صرف کشتی بنانے. لیکن یہاں پہ میرے رسول کی جب بات آئی تو کیا ہوئی کہ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ, اپنے رب کے حکم پر صبر کرے اے رسول. سورہ طور, اپنے رب کے حکم پہ, اِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, تیری پوری زندگی, تیرا ہر عمل ہمارے سامنے, سب. اور پھر اس کے بعد یہ گفتگو فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ, اور جب تو اٹھتا ہے تو اپنے رب کی تسبیح کیا کر. یعنی رسول تو حضرت نوح سے فضیلت میں نے آپ کے سامنے رکھی. اچھا, پھر دوسرے اولو العزم پیغمبر کون سے ہیں؟ حضرت ابراہیم, بچوں سے حضرت ابراہیم. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے شریعت رسول اللہ کی لینی چاہیے تو اسٹیبلش مجھے کرنا ضروری ہے کہ حضرت ابراہیم سے رسول اللہ کی فضیلت بلند ہے. ایسا ہی قرآن مجید نے ایک جگہ پر حضرت ابراہیم کے متعلق کہا کہ وقال ابراہیم, جب ابراہیم نے کہا ربی, اے میرے رب, اے میرے رب, ارنی کیف تحیی الموتیٰ. حضرت ابراہیم اور وہ اتنے اولو العزم پیغمبر ہیں, انہوں نے اللہ سے کہا, ہی ریکویسٹڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ریکویسٹڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اے اللہ, can you show me how do you derive life from the death. اچھا یہ سوال ہے, اس میں کوئی سوال نہیں, لیکن اللہ کا جواب بڑا اولم تؤمن, اللہ کا فوراً جواب, ایسا جواب, کیا تجھے, تیرے پاس یقین نہیں ہے؟ کیا کہنے, یعنی اللہ چاہتا تو دکھائی دیتا فوراً کہ بھائی میں ایسے کرتا ہوں, یہ دیکھ, لیکن فوراً جواب دیا جائے. بتانا یہ مقصود تھا کہ جو تیرا سوال ہے وہ شان پیغمبری سے مطابقت رکھتا نہیں ہے. لیکن آگے پھر جب حضرت ابراہیم نے اپنے اخلاص کا اظہار کیا, اولم تؤمن, کیا تیرے پاس یقین نہیں ہے؟ انہوں نے فوراً کہا بلا, ہاں میرے پاس یقین ہے, بلا, لیکن میں وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي, لیکن میں اپنے قلب میں اطمینان چاہتا ہوں. اولو العزم پیغمبر ہیں, اولو العزم پیغمبر ہیں, یعنی ایمان بھی رکھتے ہیں, تقویٰ بھی رکھتے ہیں, لیکن ابھی جو ہے اطمینان کی منزل نہیں آئی. تو اللہ نے کیا کہا, فوراً کہا فخذ, جاؤ, اربعۃ من الطیر, 4 پرندے لے. ابراہیم 4 پرندے لے, اور 4 پرندوں کو لینے کے بعد کیا کر, فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ, انہیں اپنے آپ سے مانوس کر. حضرت ابراہیم کو کیا درخواست, کیا حکم دے رہا اللہ کہ 4 پرندے لے. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات, اللہ کی اپنی اسٹریٹجی ہے. یہ تو ٹھیک ہے کہ 4 پرندے لے, اور پھر اس کے بعد یہ جملہ جو فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ, میں نے غور کیا اس پہ کہ یا اللہ تیری 4 پرندے آ جائیں گے ابراہیم کے سامنے, آگے جو بھی ہوگا موت زندگی تو دکھا دے گا, ختم ہو جائے. فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ, اپنے آپ سے مانوس کر. یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے نا, یہ بتاتا ہے کہ کہیں پر ذرا سے یقین میں کمی ہو تو کوئی دوسرا شک پیدا ہونے کی گنجائش ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ ممکن تھا کہ جب پرندے واپس آتے تو ابراہیم کہتے یا اللہ, اس کے بعد ایک اور سوال پیدا ہوتا کہ یا اللہ
یہ مجھے علم نہیں ہے کہ پرندے وہی ہیں جن کو میں نے ذبح کیا تھا یا پرندے وہ ہیں جو کہیں شمال سے آ گئے ہیں جنوب سے آ گئے. قرآن کی کیا بات ہے خدا. اپنے آپ سے مانوس کر اور اپنے آپ سے پھر انہیں رکھ علی کل جبل تمام پہاڑوں پر رکھا ان کو جزءاً ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہیں تمام پہاڑوں پہ رکھا. تو جب سمت ہننا جب تو ان کو بلائے گا. اچھا پرندوں کی کیا کیفیت ہے کہ پرندے آئے مانوس ہوئے, مانوس ہونے کے بعد ٹکڑے 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 ہوئے, وہ ٹکڑے آپس میں مل گئے. پرندے ہیں ٹھیک ہے نا, اللہ نے ایک لمیٹڈ سی صلاحیت دی ہوئی ہے ان کو حق, لیکن کیونکہ اس وقت معاملہ حق کا ساتھ دینے کا ہے تو وہ پرندے جب ٹکڑے ٹکڑے ہو کے مکس ہو گئے تو اس وقت جو پہاڑیاں تھیں سائڈ حضرت ابراہیم جا کے رکھا ہے, اور رکھ کر آنے کے بعد تو جب اللہ نے کہا کہ اس کے بعد سمت ہننا جب تو ان کو بلائے گا یاتینک سعیا تو وہ تیری طرف سعی کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ بھاگ کے آئیں گے یا چل کے آئیں گے. میں نے یہ سعی کا لفظ استعمال کیا تھا حضرت ہاجرہ کے لیے, پھر میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ دیکھیں کہیں کوئی دقیقہ نہ رہ جائے جب امام حسین کی مجلس میں. تو اسی طرح کہ پرندوں کے پاس ایک انرجی کا یونٹ بھی نہیں رہ جائے گا, وہ پوری کی پوری انرجی صرف کر کے آ جائیں گے ابراہیم کے پاس. اب ذرا یہ دیکھیے عجیب و غریب معاملہ ہے. پرندے ہیں نہ عقل رکھتے ہیں, تھوڑی بہت جو عقل ہے جتنی اللہ نے دے دی نہ عقل رکھتے ہیں. حق اور باطل کی تمیز ان پر کوئی واجب نہیں ہے, اتنا ہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے دنیا ہے, ہم انسانوں کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور اپنا کام کرنا ہے. پروسیجر جو ڈیفائن کر دیا گیا ریڈ اونلی میموری ہے اس سے جو ہے کام چل رہا ہے. ایسے ہی نہ ایک طرح سے مومن ہیں نہ اتنی عقل رکھتے ہیں. لیکن ابراہیم بلا رہے ہیں اور وہ اتنی تیزی سے آ رہے ہیں کہ کہیں مواخذہ نہ ہو جائے تھوڑا سلو ہونے پہ. اللہ اکبر. وہ پہاڑ پہ پڑے ہوئے ایسے پرندے ہیں جن میں نہ عقل ہے نہ ایمان ہے نہ تقوی ہے. وہ تو حق کے بلانے پہ ابراہیم کے پاس ایسے آئیں کہ ایک یونٹ بھی انرجی کا باقی نہ رہے, اور ایک طرف مسلمان ہیں کہ جو رسول بلا رہا ہے احد کے پہاڑ پہ موجود ہیں, سن رہے ہیں اور آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن یہ گفتگو میں نے صرف اس لیے کی کہ آپ کو یہ بتا سکوں کہ جو پچھلی سورت میں نے 3 آیتیں پڑھی ہیں اس کا آخری ٹکڑا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں کل انعام, یہ جانوروں میں پرندے بھی اور سب لوگ آ جاتے ہیں, یعنی بڑی کیٹیگری کہ کل انعام. اللہ کہتا ہے کل انعام. یہاں پہ فیصلہ کہ کچھ ہیں جو جانوروں جیسے ہیں اور پھر کچھ ہیں جن سے جانور اور پرندے بہتر ہیں. بل ہم اضل, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رسول بلا رہا ہے اور بھاگ کے دور جا رہے ہیں, تو ان کے مقابلے میں جانور اور پرندے بہتر ہیں. اس آیت کے لیے میں نہیں ہوں. اچھا تو حضرت ابراہیم کے دل میں اطمینان نہیں تھا, ایویڈنس آئی تو ہوا. یہاں پہ یعنی ایویڈنس کے محتاج رہا یقین ابراہیم, ایویڈنس کا محتاج رہا. وہاں پہ اللہ کہتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ, اے مطمئن قلب, کیا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. جب قلب مطمئن ہے, سوچنے کی بات ہے رسول اللہ کے لیے آئے کہ جب یہ قلب مطمئن ہے تو یہ راضیتم مرضیہ کیوں کہا گیا؟ بھئی ابراہیم سے بلند ہو گئے نا ایک اللہ. اچھا دوسرا یہ یہاں پہ ابراہیم اپنے اطمینان کی بات کر رہے ہیں. انسان اپنے اطمینان کے بارے میں کتنا کو جج کر سکتا ہے آپ کو اندازہ, وہاں اللہ نفس میں اطمینان کو ایڈریس کر رہا ہے. اللہ کے نزدیک اطمینان کا جو معیار ہے وہ رسول اللہ میں موجود ہے. یہاں ابراہیم اپنے معیار اطمینان کے متعلق بات کر رہے ہیں. وہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ اطمینان کے بعد بھی اللہ کی رضا ملے نہ ملے, یہاں راضیتم مرضیہ, تجھ سے اللہ راضی ہے, اللہ تجھ سے راضی ہے اور تو اللہ سے راضی ہے. معلوم یہ ہوا کہ اطمینان کی کم سے کم کنڈیشن یہ ہے کہ ایگریمنٹ
یہ ہونا چاہیے، کانٹریکٹ یہ ہونا چاہیے کہ اطمینان اس وقت آئے گا کہ جب بندہ اللہ سے راضی ہو، اللہ بندے سے راضی ہو۔ یہ مقام بھی میرے نبی کے لیے چھوٹا ہے، کیونکہ کہیں پہ میرے اللہ نے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم اے رسول ہم تمہیں وہ دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ دونوں کنڈیشنز کو چھوڑیے، یہاں پہ اطمینان اس لیول پہ ہے جہاں اللہ میرے رسول کی رضا کو پورا کرنا چاہ رہا ہے۔ کیا مقام ہے بھائی وہاں، دیکھیں نا یہ راضیۃ مرضیہ میں بھی روم ہے کہ ایک طرف سے رسول راضی کرے، دوسری طرف سے اللہ راضی کرے، تب کہیں جا کے اطمینان آئے گا، ایسا ہی نا۔ لیکن رسول کے لیے اس سے آگے بڑھ کے بھی ایک آیت میں بات کر دی، اے رسول ہم تجھے وہ دیں گے، وہ عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ تیری رضا کا تو معاملہ عرش پہ ہے ہی ہے، لیکن ہم تجھے راضی کر دیں گے۔ ایک درود پڑھیں۔ تو حضرت ابراہیم کی بھی گفتگو سامنے آئے گی، کیا مرتبہ ہے میرے نبی کا، سبحان اللہ۔ تیسرے نبی کون ہے حضور؟ حضرت who is the third اولو العزم پیغمبر؟ young ones، بڑے تو ظاہر مجھ سے زیادہ ہی جانتے ہیں۔ یپ حضرت موسیٰ is there، موسیٰ، موسیس، حضرت موسیٰ کو کے بارے میں، حضرت موسیٰ اپنی فیملی کے ساتھ، کوشش کریں گے قرآن کے ساتھ، حضرت موسیٰ اپنی فیملی کے ساتھ گھوم پھر رہے ہیں، آ رہے ہیں ہجرت کرتے ہوئے، کہیں سے کہیں آگ نظر آئی تو کہا اپنی فیملی سے کہا کہ ٹھہرو میں ذرا کچھ لے کے آتا ہوں، سردی بہت ہو رہی ہے، ذرا ہم تھوڑی سی ہاتھ تھاپ لیں گے، کچھ گرمی محسوس کریں گے۔ ذرا سے آگے بڑھے تو ایک دم سے آواز آئی، انی ربک، میں تیرا رب ہوں، فاخلع نعلیک، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، اپنی چپلوں کو اتار، انکا بالوادی المقدس طویٰ، سبحان اللہ، تو اس وقت ایک مقدس وادی طویٰ میں داخل ہونے جا رہا ہے، چپلوں کو اتار۔ اور پھر یہی نہیں کہا، اس سے اگلی آیت، اپنی چپلوں اتار، انا فاخترتک، میں نے تجھے چن لیا ہے، فاستمع، اب غور سے سن، لما یوحا، جو تجھ پر وحی ہوتی ہے۔ کیا میں نے اس کے اندر حضرت موسیٰ آ رہے تھے آگ کا وہ کرنے کے لیے، اور پھر کیا ہوا، ایک دم سے اللہ نے کہا کہ میں تیرا رب ہوں، جوتوں کو اتار فوراً۔ کیوں جوتوں کو اتاروں یا رسول، یا اللہ میں کیوں جوتوں کو اتاروں؟ اس لیے کہ تو وادی طویٰ میں آ گئی، جو بڑی مقدس ہے۔ اور پھر کیا ختم ہو گئی؟ نہیں، ہم نے تجھے چن لیا ہے، میں نے چنا، انا اخترتک، میں نے تجھے چن لیا ہے، فاستمع میں، تو اب غور سے سن، لما یوحا، جو تجھ پہ وحی ہو رہی ہے۔ تو کیا ہوا، ایک حضرت موسیٰ کو بلایا گیا، وحی ان تک نہیں پہنچی، وہ وحی تک آئی۔ دوسرے ان کی چپلوں کو کہا گیا کہ پلیز فیل فری ٹو ٹیک دم آف، اس وقت تم وادی طویٰ میں ہو، بڑی مقدس ہے، ایسے ہی نا۔ تو اب ان کے اتنی سی جملہ اس سے سمجھ میں آ جائے گی۔ تو ایک ہے کریکٹرسٹکس چنے جانے کی، دوسری کریکٹرسٹک ہے ان سے ریلیٹڈ کسی چیز کی، ایسے ہی نا قرآن مجید، ایک چپل ہے، ایک شوز ہیں، اور دوسری ان کی انتخاب ہے کہ ان کو، تو کمال ہے۔ اور اس کے بعد آیت کا آنا ہے، آؤ اور اس کے بعد غور سے سنو، اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ تمہیں اپنی وحی دیں گے۔ پورے حضرت موسیٰ کو تیار کیا، بلایا، چپلیں اتروائیں، اس کے بعد جتنے سنی شیعہ محدثین ہوں، مفسرین ہوں، جتنے، ان سے جب آپ پوچھیں گے تو وہاں پہ حضرت موسیٰ کو بلایا گیا، اور اس کے بعد بھی وحی کے لیے بلایا جاتا رہا، بلایا جاتا رہا۔ یہ حضرت موسیٰ کا مقام ہے،
یہ حضرت موسیٰ کا مقام ہے. ادھر میرے نبی کا مقام ہے کہ جتنی آیتیں آئی ہیں آج تک، جتنے مفسرین ہیں سنی شیعہ بریلوی وہابی جن سے سن لیں گے کہ جتنی آیتیں آئی ہیں میرے نبی کو کہیں پر یہ حکم نہیں ہے کہ وہ ہل جائیں. وہ اگر جاگ رہے ہیں تو جاگتے ہوئے آیت آ رہی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھے ہوئے آیت آ رہی ہے، لیٹے ہیں تو لیٹے ہوئے آیت آ رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آیت جو آ رہی ہے اس کا وہ اصل میں میرے نبی کا استقبال کر رہی ہے. میرے نبی کو استقبال کی ضرورت نہیں ہے. بچوں کے لیے وہ بچے کہیں گے یہ کیسے آپ نے بات کر دی کہ وہ آیت اترتی تھی تو لیٹے ہوتے تھے. وہ بالکل لیٹے ہوتے تھے. کائنات کی مقدس ترین پاکیزہ ترین آیت انما یرید اللہ لیذھبعنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ وہ آیت ہے کہ جب نبی لیٹے ہوئے تھے ذوق، تھوڑا سا ذوق بھی محسوس کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اہل خانہ بھی موجود تھے. اللہ نے اتنی بھی انٹرپشن نہیں کی کہ اہل خانہ کو علیحدہ کر دیتا. اور کیوں کرتا؟ یہ وہ وحی آ رہی ہے کہ جہاں پر سمجھنے والوں میں منیت کا رشتہ ہے، جتنا ادراک اس وحی کا نبی کو ہوگا اتنا ہی علی کو ہوگا، اتنا ہی فاطمہ کو ہوگا، اتنا ہی حسن کو ہوگا، اتنا ہی حسین کو ہوگا. ہلنے کا بھی نہیں کہا. موسیٰ چپلیں اتارو. اچھا یہ آیت حضرت موسیٰ کے لیے. ایک آیت سورہ اسراء میں رسول کے لیے بھی ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الحرام من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ما حوله بارکنا ما حوله. مبارک ماحول اس سے زیادہ وادی طوبا جو ہے وہ عرش اللہ کے قریب پہنچ گئے، اس سے زیادہ مبارک نہیں. کسی ایک مفسر نے بھی نہیں لکھا کہ رسول گئے ہوں معراج پہ اور کہیں پر جوتیاں اتاری ہوں، نارائن کے ساتھ گئے. سب نے لکھا. جنہوں نے یہ بھی لکھا کہ نہیں جو رسول کے مانوی مقام کے دشمن رہے انہوں نے بھی لکھا نہیں، معراج میں جب گئے ہیں تو جوتیاں ساتھ گئی ہیں. ایک مقام آیا کہ جبریل کی آنکھیں نیچے رہ گئی، رسول کی جوتیاں اوپر چلی گئیں. سدرہ کے مقام پہ رسول کی جوتیاں اوپر ہیں، رسول کے شوز اوپر ہیں. اور پھر کہیں یہ نہیں لکھا کہ جب گئے ہیں اور ایک کمان کا فاصلہ رہ گیا تو وہاں پہ جوتیاں جدا تھیں اور رسول جدا تھے. ایسا ہی نا. اسی وجہ سے تمام مسلمان وہ یہ کرتے ہیں کہ جب رسول کے نالین کو دیکھتے ہیں تو پہلے ہاتھ جوڑتے ہیں، ہاتھ جوڑنے کے بعد جا کر چومتے ہیں. ہم سب اس میں شیعہ بھی شامل ہیں، سنی بھی شامل ہیں، اور یقیناً یہ ہم پر ہمارے لیے مستحبات اعلیٰ میں سے ایک ہے. اور چومتے ہیں اور چومنے کے بعد جو ہے وہ درود شریف پڑھتے ہیں، اس کو سینے سے لگاتے ہیں. اب میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ اکبر یہ کس قدر ناانصافی ہے کہ رسول کی وہ چپل جو سارے مدینہ میں گھومتی تھی پھرتی تھی، رسول کے پیروں میں ہمیشہ رہی، رسول نے اپنے پیروں کے علاوہ کبھی اس کو کوئی مقام نہیں دیا، اس کے لیے تو مسلمان اتنا چومنا کریں، اس کو چاٹیں، اس کو پیار کریں. اور وہ لوگ جن کو مدینے کی گلیوں میں رسول اپنے شانوں پہ لے کے پھرتے تھے ان کے لیے مسلمانوں کا رویہ کچھ اور ہو جائے. یعنی جو رسول کے مہر نبوت پہ فائز رہتے تھے ان کے ساتھ مسلمانوں کا سلوک اللہ اکبر. ادھر حضرت موسیٰ کو کہہ دیا کہ چپل اتارو. تو ہمارے نبی کی فضیلت ان سے ریلیٹڈ چیزوں کی بھی اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جب چپل موسیٰ کی چپل سے افضل ہے تو آل موسیٰ کی آل سے افضل نہیں ہوگی کیا؟ تو اگر موسیٰ کی آل میں تو بہر. اور اس کے بعد کون سے اولو العزم نبی ہیں؟ جیسس نہیں، یعقوب جی وہ اولو العزم نبی حضرت عیسیٰ. جیسس یہاں پر حضرت عیسیٰ کے نام کے ہیں نہیں، حضرت عیسیٰ. تو قرآن مجید میں کہا کہ
یا وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ، اور جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں جو آیا ہوں تو میں جو تمہارے ہاتھوں میں تورات ہے اس کی تصدیق کرتا ہوں، ومبشرا رسول کا، اور میں ایک رسول کی تمہیں بشارت دیتا ہوں، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ ایسے ہی تو بعد کے حصوں میں بھی کبھی گفتگو وقت نہیں ہے، بعد کے حصوں میں بھی کبھی گفتگو ہوگی، لیکن کیا کہا؟ نبی خطاب کرتا ہے اپنی قوم کو، اپنی قوم، اور کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں اللہ کا نبی ہوں۔ اب اگر بنی اسرائیل سے کوئی باہر ہوگا تو کیا یہ اس کے لیے خطاب ہے، یا قرآن میں کہیں اور حضرت عیسیٰ کہہ دیں کہ نہیں پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ میں بنی اسرائیل سے ہوں؟ اس کے پورے قرآن کو آپ دیکھ لیں، جب خطاب کیا تو صرف یہی کہا ہے کہ یا بنی اسرائیل، تو بڑا محیط سا ایک حدود اربع ہے، اور بڑی محیط اور ایک مختصر سی قوم ہے کہ جس کے لیے حضرت عیسیٰ آئے، یہ ان کا اختصاص ہے۔ قرآن مجید نے ایک جگہ پہ ان کو آیۃ للعالمین کہا ہے، آیت وہ ہے جس کو دیکھو تو دیکھ کے اللہ کی طرف رجوع کر لو، اس سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہوتی۔ اچھا ٹھیک ہے، تو اب میرے رسول کے لیے کون سی آیت آئی؟ میرے رسول کے لیے آیت آئی کہ اے رسول، ہم نے تم پر فرقان نازل کیا، وَنَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِهِ، فرقان، ہم نے فرقان نازل کیا، اس لیے لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، اس لیے کہ تو عالمین کو جا کر اس کی خبر دے ڈرا۔ تو قرآن مجید میں بڑا تعین ہے، اسی وجہ سے ٹائم فریم میں بھی حضرت عیسیٰ نے کہا اسمہ احمد، میں تمہیں ایک رسول کی خبر دیتا ہوں۔ یہ جو آیت ہے حضرت عیسیٰ کی، کیونکہ حضرت عیسیٰ کو خدا بنایا گیا ہے، ہم جہاں پہ بیٹھے ہیں بڑے خوش ہو رہے ہوں گے اس خطاب سے ہمارے حضرت عیسیٰ، کیونکہ حقیقت بیان ہو رہی ہے کہ پہلی آیت میں یہ کہا کہ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، دیکھو میں تو ویسے ایک نبی ہوں، بنی اسرائیل، مجھ سے پہلے بھی جو اختیار تھا وہ موسیٰ کے پاس تھا، کتاب ان کی ویلڈ تھی، شریعت ان کی ویلڈ تھی، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور میرے بعد بھی ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ تو یہ دونوں آیتیں بتاتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ سے پہلے موسیٰ کی حکومت، حضرت عیسیٰ کے بعد نبی کی حکومت۔ تو یہی بات بڑی اہم ہے کہ وہاں پر اتنا مختصر اقتدار کہ بنی اسرائیل کے بعد چھٹی، یہاں پر وہ اختیار کہ للعالمین، اور اس عالمین کی حدیں معین کرنے کے لیے ہر جگہ پہ ایک ہی آیت لکھی ہوئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس کی جو عالمین کا رب ہے۔ تو اب جہاں جہاں تک عالمین کا رب ہوگا وہاں وہاں تک ڈرانے والا محمد ہوگا۔ آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد۔ تو کہاں پہنچ گئے ہم؟ اللہ اکبر، پانچوں نبی کا، پانچوں جو انبیاء ہیں ان میں میرے نبی کا مقام قرآن مجید سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور یعنی میں حیران ہوتا ہوں کہ کمپیرزن کی پوزیشن میں بھی نہیں، کبھی کسی کی محبت کا اگر معیار دیکھنا ہو نا، مثال کے طور پہ ایک استاد ہے، وہ اپنے کسی شاگرد سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اب یہ ہم نے دیکھا کمپیرزن میں، اللہ کی محبت کو ذرا میں قرآن سے آپ کے سامنے پیش کروں تو کیا ہے؟ یہ ہے کہ سب سے پہلے جب اعتماد قائم ہوتا ہے کسی استاد کا یا والدین کا اپنے بچے پہ، تو استاد جو بچہ بات کہتا ہے اس بات کو اون کرتا ہے۔ ایسے ہی نا، آپ سب ٹیچنگ کے فیس سے، یعنی مطلب اسٹوڈنٹشپ کے فیس سے گزرے ہوئے،
تو آپ کے ٹیچر کا اگر آپ پہ اعتماد ہے تو آپ نے جو جواب دیا ہے، اگر اعتماد کا وہ لیول ہے تو وہ اس کو اون کرے گا. دوسرا یعنی آپ کی گفتگو کو اون کرے گا. آپ اس کے بعد ماں باپ بھی یہی کرتے ہیں اپنے بچوں کی محبت میں ان کی. پھر دوسرا ان کے ایکشنز کو اون کرے گا. انہوں نے کچھ کیا، اعتماد وہاں پر ہے، اس مقام پر ہے کہ آپ نے کہا ٹھیک ہے، اس نے جو کیا ایسا ہی نا. پھر تیسرا مقام آتا ہے کہ اگر کوئی اچیومنٹ ہو تو پیرنٹس یا استاد دونوں یہ فیل کرتے ہیں کہ ریوارڈ تو ہم دیں گے، لیکن اس کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ ہمارے فخر کا سبب ہے، ہماری امپورٹنس، ہماری فضیلت میں اضافے کا سبب بن رہی ہے. ایسے ہی نا. تو آپ شکر گزار ہوتے ہیں، بیٹے ماشاء اللہ تم بہت تھینک یو بیٹا، تم نے بہت اچھا کام کیا. بڑا کامن ہے یہ، ہے نا. اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر مقام ایسا بھی آ جاتا ہے کہ جہاں پہ استاد شاگرد کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو شاگرد چاہے وہ میں کروں گا، یا پیرنٹس کہتے ہیں ہمارا بچہ اتنا قابل ہے کہ جو یہ پسند کرے گا ہم اس کے لیے کریں گے. ایسے ہی نا حضور. آپ ذرا دیکھیے قرآن مجید سے میرے نبی کے لیے آیتیں سب سے پہلے بڑی مشہور آیت اور جو وحی سے متعلق ہے سورہ فجر میں. کون سی ہے وحی سے متعلق آیت؟ میرے رسول، یا رسول تم تو خود کچھ بولتے ہی نہیں. یہ سورہ فجر کی یہ نہیں، رسول تو کچھ بولتا ہی نہیں سوائے وہی. ہاں رسول تو کوئی بولتا ہے. یہ سورہ فجر یہ کون سی؟ یہ ہے میرے بھی دماغ میں میرا خیال ہے دیکھ لیجیے. سورہ فجر کی نہیں، میں روز تلاوت کرتا ہوں. تو قرآن مجید نے یہ جملہ اپنے صورت میں دیا گیا ہے، رسول تم تو کچھ بولتے ہو، صرف وہ بولتے ہو کہ جو ہماری طرف سے وحی یوحا. ہم تم تو کچھ بولتے نہیں ہو، تمہارے اوپر تو تم تو جو کہتے ہو وہ وحی کی زبان سے ہو. پھر اس کے بعد اسی طرح ان الذین یبایعونک، یہ لوگ. اب عمل کی طرف دیکھیے ذرا. اللہ عمل کو کیسا پہلے بات کو اون کیا اللہ نے، رسول کی بات کو کہ جو رسول کہہ رہا ہے، جو رسول کہہ رہا ہے وہ وحی کے علاوہ بولتا ہی کچھ نہیں. اور اس کے بعد ان الذین یبایعونک، کہ جو لوگ اے رسول تیری بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، جو تیرے ہاتھ، جس کے اوپر تیرا ہاتھ ہوتا ہے وہ تیری بیعت نہیں کرتے ہیں، وہ تو در حقیقت اللہ کی بیعت کرتے ہیں. سبحان اللہ. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے، وہ ہمیشہ اوپر ہی رہتا ہے. یہ جملہ بڑا بلیغ ہے کیونکہ بیعت ہمیشہ اس کی ہوتی ہے جس کا ہاتھ اوپر ہو، ہمیشہ اطاعت اور اتباع اس کی ہوتی ہے جس کا ہاتھ اوپر ہو. تو اللہ کا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے. اللہ نے کہا کہ میرا ہاتھ، یہ جو بیعت کرنے کا معاملہ ہے، رسول آ کے بیعت تیری کرتے ہیں لیکن بیعت میری ہے، کیونکہ ہاتھ تو رسول کے ہاتھ، رسول کے ایکشن کو اون کیا. ایسے ہی نا. پھر ایک وقت آیا کہ جہاں پر ان کانا لکم جزاؤں، کہ جب اہل بیت نے 3 سائلین کو ان کی حاجتیں پوری کی، تو پوری کرنے کے بعد اس عمل میں اللہ نے آگے جا کے ریوارڈ کا اعلان کیا سورہ رحم، اور کہا کہ ان کانا جزاؤں ولکم سعیم مشکورا، کہ جو تم نے کیا اہل بیت اس کی ہم تمہیں جزا دیتے ہیں. اس کی جزا بہت لمبی ایک نعمتوں کی فہرست ہے جس کی بعد یہ آیت ہے کہ جو تم نے کیا اس کے بعد ہم تمہیں اس کی جزا میں یہ سب کچھ پیچھے جو آیتوں میں آیا ہے وہ دیں گے. اور اس کے بعد کا سعیم مشکورا، اور ہم تمہارے شکر گزار بھی ہیں. تو میرا یہ سوال ہے یہاں پہ چھوٹا سا نقطہ یہ ہے کہ دیکھیں میں نے اچھا کام کیا تو مجھے اس کی جزا مل جانی چاہیے. میں نے سائلین کو کھانا کھلایا، یتیم اسیر سب کو کھانا کھلایا، اس کی مجھے جزا مل جانی چاہیے. یہ آگے جب جزا مل گئی تو پھر شکریہ کا جواز نہیں رہتا، یہ شکریہ کا جواز نہیں رہتا. معلوم یہ ہوا کہ وہ جو فقیروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو اور قیدی کو جو تینوں کو کھانا کھلایا گیا تھا، وہ دراصل کھانا تو بظاہر اس کی جزا ہے، لیکن اخلاص کا مقام وہاں تھا کہ جہاں اللہ دیکھ رہا تھا کہ اس مقام پہ اس سے قبل کوئی اخلاص آیا ہی نہیں ہے، تو وہاں پر کہا اہل بیت وہ جزا ہے.
تمہارے اس عمل کے لیے جو تم نے قیدی کے لیے کیا، مسکین کے لیے کیا، اور اس کے بعد یتیم کے لیے کیا، اور سعیم مشکورہ، میں تمہارے اس عمل کے لیے مشکور ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جزا وہ روٹیاں کھلانے پہ نہیں تھا، کوئی اخلاص تھا جو اس بلندی میں موجود تھا، جہاں اللہ نے اس سے پہلے کسی اپنے بندے کا یا اپنے بندوں کا اخلاص نہیں دیکھا تھا۔ جب اللہ نے اس مقام پہ عبادت دیکھی تو وہاں کہا سعیم مشکورہ، یہ عبادت کا وہ مقام ہے جہاں ہم بندوں کے بارے میں سوچتے بھی نہیں تھے، اور اس لیے اس مقام پر جا کر یہ کہا سعیم مشکورہ، اے اہل بیت ہم تمہارے شکر گزار بھی ہیں۔ اور پھر چوتھا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ کیا اپنے اسٹوڈنٹ سے محبت میں آگے چلے جائیں، بہت آگے چلے جائیں، تو جو وہ کہے اس کے لیے اس کو راضی کرنے کے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب ہم تم کو وہ عطا کریں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ یہ عطا قرآن میں یہاں پہ یعطی کا آیا ہے، کل کی مجلس میں انشاءاللہ گفتگو عطا پہ ہوگی، کیونکہ قرآن نے پھر جب اس وعدے کو پورا کیا تو کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے رسول ہم نے تم کو راضی کرنے کے لیے جو چیز دی ہے وہ کوثر ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تجھے راضی کرنا چاہا اور ہم نے اپنی نعمتیں دیکھی تو پیغمبری چھوٹی تھی، رسالت چھوٹی تھی، نبوت چھوٹی تھی، اس کے بعد ہدایت چھوٹی تھی، تو ہم نے پھر فاطمہ کا انتخاب کر کے تجھے دیا۔ کیا کہنے بھائی، ماشاءاللہ بھائی فضیلت کا کمال ہے میرے نبی کا، کمال ہے۔ اور یہ کل گفتگو میں آئے گی کہ یہ عطا جو تھی وہ جناب سیدہ کیوں ہے، بے شک یہ مقام ہے۔ تو اس مقام پر جب کوئی رسول ہوگا جس امر کو وہ اسٹیبلش کر دے گا، جس چیز کو وہ کہہ دے گا، اور جب ایک جگہ پہ کہا کہ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ کتاب مصدقہ، ہم نے تیری طرف کتاب بالجال حق ہے، ہم نے حق کے ساتھ کتاب بھیجی، اور پھر عجیب جملہ پروردگار نے کہا لِتَحْكُمْ، تو اب فیصلے کر، بما اراک اللہ نے جو تجھے رائے دینے کا اختیار دیا ہے اس سے تو خود فیصلے کر۔ ایک مقام ہے قرآن مجید پہ، اب وقت نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ کے لیے کہ ایسا تم پرندے کے لیے مٹی لو بے اذنی، میرے اذن کے ساتھ، اب اس میں روح پھونکو تو یہ پرندہ ہو جائے گا بے اذنی، میرے اذن کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد جب تم اب مبروز اور جو جزام والے لوگ ہیں ان کو ٹھیک کرو گے، تبری جو تب تم ان کو ٹھیک کر لو گے بے اذنی، ان کا ٹھیک ہونا ہوگا لیکن بے اذنی، میرے اذن کے ساتھ۔ جب تم مردوں کو زندہ کر دو گے تو وہ زندہ ہو جائیں گے بے اذنی۔ اتنی سی بات پہ عیسیٰ کے لیے تنبیہ ہے کہ یہ میرے اذن کے ساتھ ہے۔ یہاں یہ ہے کہ فاحکم، جب تم کوئی فیصلہ کرو، بما اراک اللہ، جو تمہیں اللہ نے رائے کا اختیار دیا ہوا ہے تم اس سے فیصلہ کرو، ہم اس کو اون کر لیں گے۔ کیا عظمت ہے میرے رسول۔ اب گفتگو یہاں تک پہنچی گا، تو جب رسول ہوگا اور اس کا نافذ کیا، تو یہ جملہ کہ قرآن مجید کافی ہے، قرآن مجید کیسے کافی ہے؟ اور پھر اس جملے کے ساتھ میں ایک اور چھوٹا سا مسئلہ حل کروں کہ یہ علی ولی اللہ کا کلمہ جو ہے یہ قرآن میں کہاں ہے؟ یہ صرف گفتگو اس لیے کہ قرآن کافی نہیں ہے، نبی ہے جو کہہ دے قل هو اللہ احد، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن ہے۔ جو حدیث قدسی کہہ کے کرے تو اس کا مطلب ہے قرآن نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے لیکن قرآن کا حصہ نہیں ہے، اور کہہ دے کہ یہ حدیث ہے تو حدیث ہے۔ یعنی آپ میری بات سمجھیں، جو ہو گئے میں بڑا لاچار ہو جاتا ہوں اس فکر پہ کہ قرآن کیسے کافی ہے۔ قرآن تو ہے ہی وہ کہ جو میرے محمد نے دیا ہے، کوئی ایویڈنس کائنات میں کوئی بڑے سے بڑا عالم، میں غور کرتا رہا اس پہ کہ کوئی ایویڈنس اس کے علاوہ بتا دیجئے مجھے کہ جس میں کسی پرانی کتاب میں جو ہے کسی نئی کتاب کے آنے کا کہا ہو، اسمہ احمد کا کہا،
اس سے پہلے تورات میں بھی رسول اللہ کے لیے کہا، لیکن یہ کہیں نہیں آیا کہ اس کے بعد ایک ایسی کتاب بھی ہوگی جو تمہیں ہدایت کرے گی اور یہ کرے گی. سبحان اللہ. کوئی کہیں پر ایسا نہیں ہے. یہ نبی ہے جو کہہ دے قرآن ہے تو اس کے بعد سے اس کا نام قرآن ہے. ماشاءاللہ. بس تو پوری قرآن کی اعتبار، قرآن کا پورا اعتبار صرف قول رسول. تو قول رسول کو آپ یہ کہیں کہ ہم کیسے ولی اللہ قرآن میں دیکھیں جو اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے، قولوا تفلحوا لا الہ الا اللہ، یہ بھی قرآن کا اسی طرح اشہد ان محمد الرسول اللہ کا جو ہے محمد الرسول اللہ، یہ بھی سورہ فتح کا حصہ ہے. یہ بھی پہلی ہے محمد الرسول اللہ، اور اس کے بعد جو ہے رحمہ بینکم، اور اس کے بعد سارا کہ یہ آپس میں جو الذین معہ جو ان کے ساتھ ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرتے ہیں، اور اشد من الکفار، کفار کے ساتھ بڑے سخت ہیں اور جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑے رحم والے ہیں. یہ حصہ. تو میں نے پوچھا کہ علی ولی اللہ تو قرآن سے میں بعد میں دیکھوں گا کہاں ہے نہیں ہے، اور ہم بعد میں آئے ولایت وغیرہ دیکھیں گے، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ جو سورہ فتح کی آیت ہے تو اس سے نازل کب ہوئی؟ کہا کہ یہ ہجرت کے 7 سال کے بعد نازل ہوئی، جب رسول صلح حدیبیہ کرنے جا رہے تھے. ٹھیک ہے نا، اس وقت نازل ہوئی. کب نازل ہوئی؟ 7 سال کے بعد. تبلیغ کب سے شروع ہوئی ہے؟ ہجرت سے 10 سال قبل. کتنے سال ہو گئے؟ کتنے سال ہو گئے؟ 17 ایئرز. 17 ایئرز کے بعد ایک کلمہ آیا محمد الرسول اللہ. تو یہ جو 17 ایئر گزرے ہیں، یہ جو پوچھنے والوں کے آباء و اجداد ہیں، یہ کس قرآن سے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہے تھے؟ سبحان اللہ. یہ بڑی عجیب سی بات. یہ کہاں سے آیا ہے کلمہ جو محمد الرسول اللہ کے رسول کہہ رہا ہے کہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ؟ تو آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، بعد میں قرآن کا حصہ بن گیا. تو آپ نے کہا کہ ہاں یہ اصل میں وہاں پہ تو کلمہ مکمل نہیں ہوتا جب تک رسول نہ کہے. وہی رسول جب غدیر میں کہہ دے تو وہاں پہ وہ کلمے کا حصہ بنانا ہمارے لیے جرم بن جاتا ہے. سبحان اللہ. من کن تو مولا ہو، یہ ولی اللہ یہ ایک ہی ہے، مولا ایک ہی اس کی جڑ. گفتگو یہاں پہ آ کے سمٹ گئی. لہذا رسول نے جو کچھ دیا، چاہے وہ قرآن ہے، چاہے وہ حدیث ہے، چاہے وہ حدیث قدسی ہے، چاہے وہ امام کہیں، رسول کہے تو امام ہے، رسول کہے تو امام نہیں ہے. رسول زبان چسا دے تو علی تورات بھی سنا دیں، علی زبور بھی سنا دیں، علی انجیل بھی سنا دیں. رسول کہہ دے کہ سو جاؤ تو بستر ہجرت کی فضیلت علی کی. رسول کہہ دے کہ خندق میں چلے جاؤ تو علی کی فضیلت. رسول کہہ دے کہ بدر میں یہ ہوا علی نے یہ کیا تو وہ علی کی فضیلت. رسول کہہ دے کہ خندق میں یہ ہوا تو وہ علی کی فضیلت. رسول کندھے پہ سوال کر لیں تو ولایت کا معاملہ شروع ہو جائے. رسول جو علی کے متعلق کہہ دیں، رسول جس انداز سے علی کے متعلق کہہ دیں، تو معلوم یہ ہوا اعتبار علی پر نہیں ہے، رسول کے قول پہ ہے. سبحان اللہ. یہ ہم پر یہ الزام کہ ہم علی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، یہ اس لیے کرتے ہیں کہ معتبر ذات، یہ ہم سے جو کہا جاتا ہے کہ اللہ کو مان لو، یہ ہم اللہ کی طرف سے اتری ہوئی اپنے اوپر وحی سے نہیں مانتے ہیں، یہ رسول نے کہا ہے. رسول کہتا کہ یہ ہے، رسول نے کہا اللہ ایک ہے تو اللہ ایک ہے. رسول نے 99 نام دے دیے تو ہے، رسول نے قرآن دے دیا تو قرآن ہے، رسول نے علی کو کہہ دیا تو علی ہے. تو یہ معاملہ سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ افتراق اس وقت شیعوں میں حضرت علی علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے بعد علی کے دامن کو تھاما اور درمیان سے رسول کو نکال دیا. بے شک. تو گمراہی کا سبب بن گیا. ذات علی سبب خود نہیں ہے گمراہی کا، نفس نے اپنے جب رسول کو خارج کیا، اعتبار ہٹا، تو پھر اللہ کی عبادت نہیں رہی، علی کی ولایت نہیں. یہ ہے اصل مسئلہ. آپ کے منبر سے تکلیف دہ امر ہے، لیکن کتنی مجالس میں رسول کے متعلق بات ہوتی ہے. یہ سوالوں پہ ہم سب کی خاموشی جو ہے، کتنی ایسی قرآن ہماری مجالس میں ہے، علی ہماری مجالس میں ہیں، لیکن کتنی جگہوں پر اعتبار رسالت کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے. قرآن آؤٹ کم ہے، اعتبار رسالت، امامت آؤٹ کم ہے،
رسول کہہ دے قیامت ہوگی، قیامت ہوگی، نہیں تو قبروں میں زندہ پڑے مردہ پڑے. رسول ارکان دین کا کہہ دے کہ سجدے 2 کرنے ہیں تو 2 کرنے ہیں ورنہ نماز گئی. رسول کہہ دے کہ اس کے بعد جہاد ان شرائط پہ. تو بدقسمتی رہی ہماری بھی کہ ہم نے رسول کا دم وفا نہیں کر سکے. اور وفا کا معاملہ یہ ہے کہ حبیب ابن مظاہر کے مسائل کہ ہم اگر وفا سمجھنا چاہیں تو حسین کے لشکر میں جس طرح عباس تھے اسی طرح حبیب کی عمر 75 سال. جب کربلا میں پہنچے تو 75 سال کی عمر. حبیب جب بہت چھوٹے تھے نا، جب حسین کے بہت عزیز دوستوں میں سے، بہت ہی قریبی دوست، لیکن قرب میں اتباع شامل تھے. جب حسین چلتے تھے نا تو حسین کے چلتے کے بعد ان کی خاک اٹھاتے تھے اور اپنے سروں پہ بطور تبرک کیا. رسول نے دیکھا تو رسول نے حبیب ابن مظاہر کو بلایا، چوما یاد. ان کے والد کا نام مظاہر تھا. ایک دفعہ حضور کی خدمت میں حضرت یا رسول اللہ ہمارے گھر چلے. رسول نے کہا میں کچھ مصروفیت ہے. دوبارہ درخواست کی. رسول نے کہا یقینی مصروفیت ہے. اور پھر اس کے بعد ایک عجیب جملہ مظاہر نے کہا مولا یہ دعوت میری طرف سے نہیں ہے، حسین کے دوست مظاہر حبیب کی طرف سے، حبیب ابن مظاہر کی طرف سے دعوت. جب رسول نے سنا نا کہ حبیب ابن مظاہر، تو رسول نے کہا میں حسین کے ساتھ آؤں گا. حبیب اپنے گھر کی چھت پر، وقت آ گیا رسول کے آنے کا، حبیب اپنی چھت پہ چڑھ گئے. حسین کی انتظار میں کبھی دور سے ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں. اسی اسنا میں کہیں پیر پھسل گیا، گر گئے. روایت بتاتی ہے کہ روح جسم سے نکل گئی، منتقل ہو گئے، انتقال ہو گیا. اب جب مظاہر آئے اور دیکھا تو بہت پریشان ہوئے، لے کے گئے تو ماں رونے لگی. اچانک مظاہر نے کہا کہ دیکھو رسول کے آنے کا وقت ہے، حسین کے آنے کا وقت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کی اتباع میں یہ معاملہ کہیں ان کے آنا ٹل جائے. تو ایسا کرو اس کو حجرے میں رکھو، ہم ان کی تدفین بھی کریں گے، تکفین بھی کریں گے، لیکن رسول جب آ جائیں گے. رسول آئے، اس خاتون نے اپنے اشک روکے، مظاہر نے اپنے اشک روکے، رسول آئے، حسین ساتھ ہیں. جب کھانا وغیرہ چن دیا گیا تو رسول ابھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ اچانک حسین نے آواز دی آئینہ آئینہ حبیب، حبیب میرے دوست تم کہاں ہو، آئینہ آئینہ حبیب. ابھی دوسری دفعہ حسین نے بلایا نہیں تھا حبیب، حبیب لبیک یا مولائی، لبیک یا امامی کہتے ہوئے حجرے سے اترے. عجیب عالم اتباع ہے کہ جب رسول کو اس واقعے کا مظاہر نے تذکرہ کیا تو رسول نے کہا اے مظاہر ایک وقت آئے گا کہ جب کربلا میں حسین آواز دے رہا ہوگا حبیب کو، اور حبیب السلام علیکم یا ابا عبداللہ لبیک یا امام، یہی جملہ دہرائے. عاشور کی شب آ گئی، حبیب دیر سے پہنچے. جب پہنچے ہیں نا تو خاک اٹھتی رہی. حسین نے عباس کو بھیجا، عباس استقبال کرو میرے دوست کا. عباس آگے گئے، حبیب کو لے کر آئے. حبیب سے معانقہ کیا حسین نے. جب معانقہ کر چکے تو خبر گئی خیموں تک. ایک روایت بتاتی ہے کہ بی بی نے اپنا سلام بھیجا. جب حبیب نے جناب سیدہ زینب کا سلام سنا تو اپنے گال پیٹ لیے کہ اللہ یہ بی بی کا سلام غلاموں پہ، یہ ہم ہیں جن کے سلام بی بی پہ جانے چاہیے. یہی حبیب تھے کہ جب شب عاشور میں بی بی نے کہا حسین تم نے اپنے دوستوں کو آزما لیا ہے، تو یہی حبیب تھے جن کی کان میں یہ آواز آئی. ایک دفعہ یہ آواز سنی اور کہا اے دوستو اب بنت علی کو، اب بنت نبی کو ہم پر اعتماد نہیں رہا. جب چراغ گل ہوا تو حبیب کے کہنے پہ سب کے گلے پہ تلواریں تھی. مولا حکم دیجئے بی بی کو ہم پر اعتماد نہیں رہا. جب حبیب جا چکے عاشور میں اور قربان ہوئے حسین پہ حق وفا ادا کیا.
घुड़सवार आए, कुछ घुड़सवार, सबके सर हैं जो उनके साथ चल रहे हैं। हबीब का सर भी है, अकबर का भी है, हुसैन का सर भी है, दीगर अंसारो अकरबा का भी, बनु हाशिम का सर भी काफले के साथ चल रहा है। कुछ सवार आए, आके शिम्र से गुफ्तगू की, शिम्र ने हबीब का सर दिया, उन लोगों को सर दिया। उनमें से एक जवान अपनी तलवार लहरा के कहने लगा कि जिनके जवान